It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. اقدامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال سے نمٹ سکیں. جو دوسرا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو زخمی اور جو ہلاک شدگان ہیں اس کی تعداد کا حتمی طور پہ ہم تعین کر رہے ہیں اور اس وقت ایک ڈیڈ باڈی سول ہاسپٹل کراچی شفٹ کی گئی ہے اور ایک ہماری میڈیکل ایڈ کمیٹی متحدہ اقوام موومنٹ کے ساتھی ہیں وہ اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے تقریباً 3 سے 4 اور ہیں جو ٹوٹل 6 کے قریب ڈیتھ ٹول جا رہا ہے. میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ دونوں دھماکوں کا جو آپ بتا رہے ہیں 6 کے قریب ہے. نہیں, میں نے دوسرے واقعے کی بات کی جو جناح اسپتال کے باہر ہوا. جی ہاں, جو جناح اسپتال کے اندر کیجویلٹی کے سامنے پیش آیا ہے واقعہ 6 کے قریب ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں ڈیڈ باڈیز کو. اور دوسری بات کہ 5 کے قریب وہ سول اسپتال کراچی شفٹ کیے گئے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب ایک جو ہاسپٹل ہے وہ افیکٹڈ ہونا شروع ہوا ہے تو ہم نے اس کو پھیلا کے سول ہاسپٹل کراچی میں زخمیوں کو شفٹ کرانا شروع کیا. اسی طرح سے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی پیشنٹ شفٹ ہو رہے ہیں تو وہاں بھی ہم نے میسج کروا دیا ہے ان کے ہدایت کہ تمام ذمہ دار. ڈاکٹر صاحب آپ نے دوسرے دھماکے کے حوالے سے بتایا ہے اور کائنڈلی ذرا دونوں دھماکوں کے ڈیتھ ٹول کے حوالے سے ذرا کنفرم کر دیجیے گا. جی, پہلے جو دھماکہ ہوا اس کا ڈیتھ ٹول 12 ہے. 12 کے قریب افراد اس افسوسناک واقعے میں شہید ہوئے اور تقریباً 50 کے قریب زخمی لائے گئے. 36 کے قریب مریض وہاں پہ رجسٹر کیے گئے. رجسٹر سے مراد ہوتی ہے جن کو وہاں پہ ہم نے ضروری طور پہ ڈیٹین کر لیا ہے جس میں سے ایڈمٹ بھی کیا ہے اور 14-15 وہ لوگ تھے جو وہاں پہ ابتدائی طبی امداد لے کے وہاں سے رخصت ہو گئے. ڈاکٹر سید صاحب, ایک اور چیز یہ جو دوسرا دھماکہ ہوا جناح اسپتال کے گیٹ پر اس وقت ہوا جب زخمیوں کو وہاں پر لایا جا رہا تھا, جو کراچی کے باقی ہسپتال ہے سیکورٹی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا کچھ اس طرح کی بات آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ نہ ہو؟ جی, اس میں ابھی ہیلتھ سیکرٹری صاحب سے میں نے بات کی تھی تقریباً آدھا ایک گھنٹے قبل. تو ہماری عموماً یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اس میں واقعات ہوتا ہے ہم فوری طور پر رابطہ کرتے ہیں لا آرڈر نافذ کرنے والی ایجنسیز سے اور جناح پہ بھی وہاں پہ بھی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو عملہ ہے وہ وہاں پہ موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں تھے, بالکل وہاں پہ موجود تھے, صورتحال کنٹرول کر رہے تھے. تو اسی طرح سول کے لیے بھی ہم نے کہا کہ وہاں پہ بھی فوری طور پہ رینجرز کو ڈپلائمنٹ کرائی جائے تاکہ وہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائے گا کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو اس کے بعد عزاداروں نے جو سب سے زیادہ شکایت کی ہے وہ سیکورٹی کا نہ ہونا ہی تھا. یہ بتائے گا کہ عام طور پر سیکورٹی ہسپتالوں سے کس قسم کی فراہم کی جاتی ہے؟ جی, ہوتا یہ ہے کہ عموماً اسپتالوں کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو جیسے واقعہ پیش آ گئے یہ اس کو میں سمجھتا ہوں یہ لیب سے کہیں تک کہ پارکنگ کا قریب ہونا, ہاسپٹل کی ایمرجنسیز میں 1 وے ٹریفک کا ہونا, یہ سب سیکورٹی لیب سے کاؤنٹ کرتا ہوں میں اس کو. اور متعدد بار ہم نے انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا کہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیجویلٹی کے قریب پارکنگ نہیں ہونی چاہیے, کیجویلٹی کے قریب 1 وے روڈ نہیں ہونی چاہیے, فری پیسیج ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ فوری طور پہ زخمی آ سکیں. تو اور پھر اس کے بعد پلس یہ کہ جب یہ فوری طور پہ جب کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک فری زون بن جاتی ہے کیجویلٹی آپریشن تھیٹر, اس کو بڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہے, کوئی خود کا بمبار داخل نہ ہو جائے تو پھر کم کریں. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دوسرا واقعہ ہوا یہ جو تھا سیکورٹی لیب سے کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یقیناً کسی نے لا کے بائک کھڑی کی, بائک کا ہونا کیجویلٹی کے قریب, یقیناً میں تو اس کو ایسے ہی گریڈ کروں گا کہ نارمل حالت میں بھی ہوتی ہے لیکن ایسے ڈیز کے اندر اگر وہاں پہ پارکنگ کو ایسی صورتحال میں پارکنگ سے اوائڈ کیا جائے. میں عوام سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے پہ ہمارا ساتھ دیں اور ہم بھی بحیثیت وزیر اپنی گاڑیوں کو ضرور چیک کرواتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں. اس سے تھوڑا سا میں عوام سے بھی کہوں گا کہ تعاون کریں. اچھا, جو ہسپتال ہیں ان کے اندر آپ نے کن اقدامات پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور کیا خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو زخمی لائے گئے ہیں پہلے دھماکے کے 50 سے زائد زخمی ہیں, دوسرے دھماکے میں بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں, وہاں پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی, اسپتالوں میں الحمدللہ ہمارے سامنے ظاہر بات ہے کہ ایک صورتحال تھی کہ چیلوں کا آج موقع ہے تو ہم نے آلریڈی پہلے ہی 10 اور عاشور کا جو واقعہ ہوتا ہے ہم نے سارا ڈبل کر لیا تھا کیجویلٹیز میں. اور آج بھی الحمدللہ آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے تقریباً 20 کے قریب ڈاکٹرز کو سول اسپتال کی کیجویلٹی میں رکھے ہیں
کہ ایسا کوئی افسوسناک واقعہ ہو جائے تو ہم بیڈ ٹو بیڈ ڈاکٹر کو کھڑا کر سکیں. تو یہ اسپتال میں نہ صرف سول سرکاری بلکہ تمام اسپتالوں میں ہم نے رکھی ہے کہ اگر کوئی واقعہ شہر کے کسی بھی حصے پیش آئے تو ہمارے ڈاکٹر ہمارا اسٹاف وہاں پہ موجود ہو. اور بالکل اسی وجہ سے ہماری ایمرجنسی آپریشن تھیٹر او ٹی کمپلیکس بالکل فعال ہیں اس قسم کے واقعہ سے نمٹنے کے لیے. اچھا، ابھی جو پولیس اور رینجرز ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں امن و امان کے حوالے سے، آپ کی بات ہوئی ہے کہ ابھی جو کراچی کے جن ہسپتالوں میں زخمیوں کو لے جایا جا رہا ہے وہاں پر سیکورٹی کو مزید سخت کیا جائے تمام ہسپتالوں میں؟ جی بالکل، اس میں سیکورٹی کو مزید سختی میں، میں جبیر کے قریب بھی تھا، میں یہ بھی کہوں گا کہ وہاں پہ فوری طور پہ رینجرز کے اہلکار پہنچے ہیں وہاں پہ، اور دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں. اور یہ یقیناً ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، میں اس کو کہیں بھی موجود ہے. تو مینیج کرنے کی تو کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ریمیڈی اگر قبل از وقت ہو تو اور زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اور ایک پیغام ہم لینا چاہیں گے، کیونکہ جن اسپتال میں جو ڈاکٹرز موجود ہیں بہت زیادہ پریشر میں اس وقت کام کر رہے ہیں، کچھ توڑ پھوڑ کے واقعات بھی وہاں پر آئے تھے سامنے. عوام کے لیے اور خاص طور پر ان ڈاکٹرز کے لیے جو بہت پریشر میں اندر کام کر رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا ڈاکٹرز کو بھی کہ ایک نوبل پروفیشن ہے، مسیحی کا کام یقیناً مشکل کام ہے، اور لیکن جس طرح سے جس تندہی سے وہ انجام دیتے ہیں تو اس پیشے کی حرمت کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اپنے کام سے بھی یہ بتانا ہے دنیا کو کہ ہم جس طرح سے کام کرتے ہیں مشکل لمحات میں وہ یقیناً بڑے صبر آزما ہوتے ہیں، کٹھن ہوتے ہیں. اور میں عوام سے بھی کہوں گا اس معاملے میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ اپنے جو فرائض ہیں وہ تندہی سے انجام دے سکیں. ڈاکٹر شبیر احمد، بہت شکریہ. وزیر صحت سندھ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے بات ہو رہی تھی کراچی کے مختلف اسپتالوں میں اس وقت جس طرح